حضرت خالد بن ولید جو دنیا کے اکیلے ایک ایسے کمانڈر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اس مجاہد صحابی نے اپنے ایمان کے دم پر اتہاس کے رخ کو پلٹ کر رکھ دیا۔ آج ہم اس ویڈیو میں اسی مجاہد صحابی کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کی پیدائش قریش کے قبیلے بنو مخزوم میں سن 592 عیسوی میں ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید ہمیشہ سے ایک بہترین سپاہی رہے۔ آپ اسلام لانے سے پہلے اپنے والد مغیرہ کی طرح اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام کے خلاف کئی جنگیں لڑی، اسی میں سے ایک جنگ تھی جنگ احد، جس کی سپہ سالاری کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑ رہے تھے، تبھی انہیں خبر ملی کہ ان کے بھائی الولید نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ خالد بن ولید جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، آج ان کے گھر میں ہی اسلام پہنچ چکا تھا، جس کے بعد خالد بن ولید کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسلام پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید دھیرے دھیرے اسلام سے متاثر ہونے لگے۔ اور ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید کے بارے میں اکثر پوچھا کرتے تھے کہ خالد کہاں ہے۔ اور ادھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو حضرت خالد بن ولید کو ان کے بھائی الولید کا خط ملا، جس میں لکھا تھا، اے بھائی خالد، رسول اللہ نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں۔ اور جس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو اس خط کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً رسول اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام کو قبول کر لیا، اور وہ پھر خالد بن ولید سے حضرت خالد بن ولید بن گئے۔ مسلمانوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ جو خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے، وہی خالد بن ولید اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار بن جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید سالوں تک اسلام کے دشمن بنے رہے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اتہاس کے پنوں کے رخ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس مجاہد صحابی نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ دنیا انہیں سیف اللہ کے نام سے جاننے لگی۔ سیف اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار، جس تلوار نے اسلام کا پرچم گرب سے اونچا کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلی جنگ باذنطین کے خلاف لڑی تھی۔ ایک طرف مسلمانوں کے پاس 3000 سپاہی تو دوسری طرف کافروں کے پاس 1 لاکھ کی فوج تھی۔ مسلمانوں کے 3 کمانڈر پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید کو فوج کا سپہ سالار بنایا گیا۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ اس 3000 کی فوج نے کافروں کے 1 لاکھ فوج کے وجود کو کیسے مٹی میں ملا ڈالا۔ اسی جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ کیا جو آج تک کوئی سپہ سالار نہیں کر پایا۔ وہ جس جنگ میں شامل ہوتے تھے اس میں کافروں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پورے عرب میں یہ چرچا ہونے لگی کہ خالد بن ولید کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ انہوں نے باذنطین اور ساسانی جیسے سپر پاور سلطنتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید وہ کمانڈر تھے جنہوں نے سیریا، عراق اور فارس جیسے سلطنت کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا۔ آج اگر مسلمان دنیا کے الگ الگ کونے میں موجود ہیں تو اس میں ایک بڑا کردار حضرت خالد بن ولید کا بھی ہے۔ یہ وہ مجاہد صحابی تھے جس کی تلوار نے ہرکولس، تھیوڈور، جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے وجود کو مٹی میں ملا دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے صلاحیتوں اور ایمان کے دم پر اسلام کے خلاف اٹھنے والے سارے آوازوں کو مٹی میں دفن کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے صرف شہر ہی نہیں فتح کیا بلکہ ساتھ ساتھ میں لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کرتے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جن شہروں کو فتح کیا تھا وہ آج بھی مسلمانوں کی حکومت میں ہیں۔ خالد بن ولید کے بغیر دنیا ویسی نہ ہوتی جیسی آج موجود ہے۔ انہوں نے وقت کے رہے سپر پاور روم اور فارس جیسے سلطنتوں کے وجود کو مٹی میں ملا ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے، فتح اس کی مقدر بن جاتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی پوری زندگی میں 125 سے زیادہ جنگیں لڑی، ان میں سے سبھی جنگوں کو فتح کیا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے آخری وقت میں کسی بیماری کے چلتے بستر پر آ گئے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید شہادت چاہتے تھے، لیکن آپ کو شہادت نہیں ملی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں پورے امت مسلمہ کو ایک بہت ہی پیارا پیغام دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، موت لکھی نہ ہو مقدر میں تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور اگر موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود موت سے جا کر لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دینا، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ حضرت خالد بن ولید آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید کا نام آج بھی کافروں کے دلوں کو چیر دیتا ہے۔ غزہ اور فلسطین کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ زمانہ پھر کسی نئے خالد بن ولید کا منتظر ہے۔